السلام علیکم یوٹیوب چینل ڈرامہ کی بات۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ جڑواں کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ اس ایپیسوڈ میں ایسا کیا ہونے والا ہے۔ یہ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ چلو ناظرین دیکھتے ہیں اس ایپیسوڈ کی کیا کہانی ہے۔ ناظرین اس ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نانا میاں مظہر کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، جو کہ پھر نانا میاں بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر میری بیٹی مظہر کو گھر آتے ہوئے دیکھتی تو اس پر کیا گزرتی۔ ناظرین اسی پریشانی کی حالت میں نانا میاں اپنے بیٹے کو بلواتے ہیں اور جب اسے یہ بات بتاتا ہے کہ مظہر آیا تھا تو وہ بھی بہت ہی پریشان اور خوف زدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور کیا لینے آیا تھا، آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ ہمارے گھر کیوں آ سکتا ہے۔ ناظرین نانا میاں بہت ہی پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اس بارے میں شازیہ سے ذکر نہ کرنا۔ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں دیکھ لیتا تو کیا کرتا، اور مظہر شاہ کو بھی یہ شک ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی میڈ نے ان سے جھوٹ بولا ہے، اور وہ عادل سے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی؟ تو پھر ناظرین عادل کہتا ہے کہ ہم واپس جا کر دیکھ لیتے ہیں ماموں جان۔ ناظرین مظہر کہتا ہے نہیں، واپس تو میں ایک دن ضرور جاؤں گا لیکن ابھی نہیں۔ مظہر اپنی بیٹی پر بہت زیادہ شک کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی بہت ہی بری ہے، پر ناظرین ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سارہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے، ان پر جان دیتی ہے۔ ناظرین آگے دکھایا جائے گا کہ جب سب لوگ سارہ کے اس رویے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس میں اتنا چینج کیسے آ گیا، یہ ہر بات کا جواب کیسے دے سکتی ہے، یہ تو بہت ہی معصوم تھی، یہ اتنی بہادر کیسے ہو سکتی ہے۔ سارہ کا بابا اس بات پر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی دوست ان سے نہیں ملی، تو وہ جب سارہ سے کہتا ہے کہ تم نے ہی فون کر کے اپنی دوست کو بھگایا ہوگا، تو ناظرین پھر سارہ کہتی ہے جی بابا، سب کچھ میری وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ مجھے آپ کو جھوٹ سے نفرت ہے، تو بابا میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، میں نے اسے نہیں بھگایا تھا۔ ناظرین سارہ پھپھو کا جھوٹ ہر بات پر پکڑ لیتی ہے، پھپھو کو بہت ذلیل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے اب سارہ پھپھو کو بہت ہی زیادہ زہر لگنے لگی ہے، وہ انتہائی نفرت کر رہی ہے سارہ کے ساتھ، اسے سارہ ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ سارہ کی پھپھو کو یہ ڈر ہے کہ اس کا بھائی اس سے نفرت نہ کرنے لگ جائے، کہیں اسے سارا سچ پتہ نہ چل جائے، سارہ سامنے نہ آ جائے، میرا کیا ہوگا جب میرے بھائی کو سب کچھ سچ پتہ چل گیا تو وہ اسی پریشانی کی حالت میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا جب نانا میاں نے مظہر کو اپنے گھر میں دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور سرمد کو اپنے پاس بلایا اور کہا سرمد تم نے زارا کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح رہنا ہے۔ اور پھر ناظرین سرمد کہتا ہے کہ نانا دادا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، میں ہمیشہ زارا کے ساتھ ہی رہوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نانا میاں بہت خوش ہوتے ہیں اور سرمد بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب فرحت اپنی ماں کے ساتھ گارڈن میں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہے تو پھر سارہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور پھپھو کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے پھپھو آپ نے میرا باپ چھین کر اچھا نہیں کیا،
اور اپنی دادو سے کہتی ہے، دادو آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ یہ ایسا نہ کریں؟ تو پھر سارا کی پھپھو کو سارا پر بہت غصہ آتا ہے اور حیران ہو کر کہتی ہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ تو تم سارا نہیں ہو۔ پھر ناظرین سارا کہتی ہے کہ آپ بھی وہ پھپھو نہیں ہیں جو بابا کے سامنے بنتی ہیں۔ میرا مشن ہے کہ میں بابا کے سامنے آپ کی اصلیت دکھاؤں۔ تو پھر جب سارا یہ بات کرتی ہے تو سارا کی پھپھو بہت غصہ آتا ہے اور غصے سے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر سارا کی دادی کہتی ہے کہ بیٹا تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ تمہارے اندر اتنا چینج کہاں سے آ گیا؟ تم تو بہت ہی بدل گئی ہو۔ سچ بتاؤں تو مجھے تمہاری بہادری پر بہت رشک آ رہا ہے۔ اب تم وہ سارا نہیں رہی ہو۔ ناظرین دکھایا جائے گا دادی کی اور سارا کی اچھی دوستی ہو گئی ہے، بہت پیار سے بات کرتی ہیں اب دادی سارا کے ساتھ۔ ناظرین آگے دکھایا جائے گا کہ جب سارے کٹھے کھڑے ہوتے ہیں تو مظہر کہتا ہے اپنی بہن سے کہ وہ جب منور کی ماں آئی تھی سارا کا رشتہ لینے کے لیے تو سب کے سامنے تمہاری بیٹی نے کہا تھا کہ یہ رشتہ اسی کے لیے آیا ہے اور اسی کی شادی ہونی چاہیے۔ تو کیا یہ منور کو پہلے سے جانتی تھی یا ملی تھی کیا؟ تو سارا کی پھپھو بہت گھبرا جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ میں اب بھائی جان کو کیا جواب دوں؟ تو کہتی ہے کہ نہیں بھائی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اس نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ ناظرین پھر دکھایا جائے گا کہ سارا کہتی ہے کہ بابا منور کے ساتھ میرا نہیں رکشی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر فرحت پھپھو اور رکشی بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر آگے دکھایا جائے گا کہ سارا کا بابا کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے جانتا ہوں، یہ ایسا نہیں کر سکتی، یہ بہت اچھی بچی ہے۔ تو پھر عادل کہتا ہے کہ نہیں ماموں، یہ ایسی ہی ہے، سارا سچ کہہ رہی ہے۔ عادل کی ماں بہت حیران ہو جاتی ہے جب اس کا بیٹا سارا کا ساتھ دیتا ہے، لیکن ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو پھر ناظرین سارا کی پھپھو کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، وہ بہت ہی نیک اور پاکیزہ ہے، وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی، اس بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں، وہ تو بھائی جان آپ سے بہت ڈرتی ہے۔ تو عادل کہتا ہے کہ نہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہی، سارا جھوٹ نہیں بول رہی۔ رکشی کو کہتا ہے کہ ماموں کو سب بتا دو اور سب سچ کہہ دو۔ پھر ناظرین عادل کی امی عادل کو کہتی ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنی بہن پر الزام لگا رہے ہو؟ یہ لڑکی ہی جھوٹی ہے کہ جھوٹ بولتی ہے۔ تو ناظرین پھر دکھایا جائے گا کہ سارا کہتی ہے کہ بابا نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے آپ کے سر کی قسم، اور ویسے بھی آپ کو تو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ ناظرین آگے دکھایا جائے گا کہ رکشی سارا سے کہتی ہے کہ تمہاری اس گھر میں سنتا ہی کون ہے جو تم میرے لیے اتنا سٹینڈ لے رہی ہو۔ رکشی بہت پریشان اور حیران ہوتی ہے، وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے سارا کے ساتھ بہت غلط کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک بالکل بھی نہیں کیا، ہمیشہ اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا، لیکن پھر بھی سارا اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ رکشی بہت پریشان ہو جاتی ہے، ان باتوں کے بارے میں سوچتی ہے۔ تو آگے دکھایا جائے گا کہ رکشی کہتی ہے کہ سارا کو ہو کیا گیا ہے جو میرا ساتھ دے رہی ہے،
لیکن ناظرین، سارا تو خود کو بابا کے سامنے درست اور صحیح کرنا چاہتی ہے اور پھپھو کو گناہ گار ثابت کرنا چاہتی ہے۔ وہ اپنی ماں کا اپنی پھپھو سے بدلہ لینا چاہتی ہے، جو اس کی پھپھو اس کی ماں کے ساتھ کرتی رہی ہے۔ تو پھر ناظرین، دکھایا جائے گا کہ سارا رکشی کو کہتی ہے کہ تم کچھ دنوں تک دیکھنا، میری ہی سننے لگیں گے سب، ہر طرف میری ہی بات سنی جائے گی۔ ناظرین، آگے دکھایا جائے گا کہ سرمد زارا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میری بات سنو، اور زارا کا ہاتھ پکڑنے لگتا ہے تو وہ جذباتی ہو کر سرمد کو تھپڑ مار دیتی ہے، کیونکہ وہ تو سارا ہے، نہ وہ زارا تو نہیں جو سرمد کو کچھ نہ کہتی۔ وہ نہیں چاہتی کہ سرمد اس کے اتنا قریب آئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عادل کو بہت پسند کرتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی عادل کے ساتھ ہی ہو۔ ناظرین، آگے دکھایا جائے گا کہ سارا کا بابا سارا کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کون ہو جو ہماری زندگیاں برباد کر رہی ہو، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو پھر ناظرین، دکھایا جائے گا کہ سارا کہتی ہے بابا، جب آپ کو کوئی ذلیل کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے، جب آپ کی کوئی زندگی حلال کرے نا تو جان بچانے کے لیے زندگی آرام کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سارا کی پھپھو سارا کے اس رویہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوتی ہے۔ تو پھر ناظرین، آپ سب بھی بتاؤ کہ سارا اپنی پھپھو کے ساتھ صحیح کر رہی ہے یا غلط؟ اسے ایسا کرنا